اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے اس نے نبھانے والوں میں رکھا ہے، فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کیا تکلیف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ حقیقت کی رسیوں پہ لٹک کر جانے کتنے خواب خودکشی کر گئے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ 2% کا انسان، ہر وہ انسان 2% کا ہی ہوتا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کو روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ عزت دینا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ آج کل احساس مہنگی ترین چیزوں میں شامل ہے۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ خیال رکھو، زندگی بار بار مخلص لوگوں سے نہیں نوازتی۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات یا انسان۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا ہے، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے، جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، واقعی آپ کو چاہتے ہیں تو وہ ٹھہر جائیں گے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی، کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں کے بدلا تو وہ بھی خاک ہو جائیں گے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ گہری بات، اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، وقت پڑنے پر یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسان سے لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان مفاد کے لیے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا ہے۔ میرے لیے ان عورتوں میں کوئی کشش نہیں جو اپنا آپ تیزی سے ہر کسی کے سامنے آسان کتاب کی طرح ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا مانگتے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا تمہیں خود ہی جلانا ہوگا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہ کیجیے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھاتا ہے، اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت شخص ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ حقیقت پسند بنو، زندگی سے فضول لوگ نکل جائیں گے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے یا اللہ، آمین ثم آمین۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس بھی چیز میں ہو اس کو عیب دار بنا دے گی اور حیا جس بھی چیز میں ہو اس سے خوبصورت بنا دے گی۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پہ۔ زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب ہم طواف کعبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ بلا شبہ ہم سے محبت فرماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری زندگی کو پرسکون اور آسان بنا، عافیت عطا فرما، بے حساب رزق عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بے حساب کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرما۔ یا اللہ جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف فرما چکا ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد، میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، آمین ثم آمین۔
یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔